بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری ویورز، کمپیوٹر لرنر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پیاری ویورز، آج میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کی BS 4 ایئرس کی پروگرام کی ایڈمیشن کا ایڈورٹیزمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنے ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ٹیوٹوریلز آپ کو بر وقت مل جائے۔ پیاری ویورز، جب آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائے تو کوشش کریں کہ اسی دن آپ اپلائی کریں اور ٹیوٹوریل کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ آپ سے مس نہ رہے۔ اپنے ٹیوٹوریلز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو 4 نمبر پر ہے آن لائن ایڈمیشن فارم فار یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ بیچلر ڈگری پروگرامز 2020، اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 4 سپتمبر 2020۔ اس کی آن لائن اپلائی کرنے کے لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ، اور اس کے بعد یہاں پہ اپلائی نہ ہے تو پہلے میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شہدائے APS یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ ابندگر نوشہرہ، یہ اس کی یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ ہے www.uotnowshera.edu.pk، مطلب www.universityofTechnologyNoshehra.edu.pk۔ ایڈمیشن اوپن فال 2020۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیمسٹر وائز ایئرلی ایک ایگزام ہوتا ہے، مطلب ایئر کے اینڈ میں، جبکہ سیمسٹر وائز ایک ایئر میں، ایک سال میں 2 ایگزام ہوتے ہیں۔ ایک کو فال کہتے ہیں، دوسرے کو سپرنگ کہتے ہیں، اور اس میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ فال کی ایڈمیشن ہے 2020 کی۔ یہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ ہے 4 ایئرس، اور اس میں دونوں جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں، میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی فیسلٹیز از اسٹوڈنٹس بائی آفرنگ اسکالرشپ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس۔ یہ یونیورسٹی بہت ڈفرینٹ ٹائمس کی اسکالرشپ بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ٹو دا فالوئنگ 4 ایئرس، یہ 4 ایئرس پروگرام ہوتا ہے، اور یہ فال 2020 کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور اس کی اپلائی جو ہے وہ ایٹا کی ویب سائٹ پر آپ کریں گے، اور یہ ہے اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ تو اس میں یہ منزل پروگرامز ہے، یہ سیریل نمبر ہے 1 2 3 4، اس طرح پروگرام ہے، پھر ایلیجیبلٹی ہے اور ایلیجیبلٹی آف ادر پروگرام آف DAE۔ پہلا جو ہے BS سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی، تو اس کے لیے اگر آپ نے FSC پری میڈیکل کی ہو، یا FSC کے برابر ایجوکیشن کی ہو، یا اس کے علاوہ DAE ان سیول ٹیکنالوجی اور لینڈ اینڈ مائن سرونگ ٹیکنالوجی، اگر آپ نے ان میں سے یہ ٹیکنالوجی کی ہو تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے BSc سیول انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس DAE کی ہو تو وہ کیا پرووائڈ کرے گا، ایکویلنسی پرووائڈ کرے گا جس بورڈ سے کی ہو، اور وہ بھی پروویژنل میرٹ لسٹ سے ڈسپلے ہونے سے پہلے۔ اس کے دوسرا نمبر پر ہے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، تو جو بندے FSC پری میڈیکل انجینئرنگ کی ہو اور یا اس کے برابر ایجوکیشن کی ہو، یا DAE کی ہو ان الیکٹریکل ٹیکنالوجی یا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی یا ٹیلی کام ٹیکنالوجی یا میٹرو، اس طرح ٹیلی کام، اس طرح یہ جو جس کینڈیڈیٹس نے یہ کی ہو تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں BSc الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے۔ یہاں پہ جو تیسرا نمبر پر ہے یہ BSc میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، تو اس کے لیے ایلیجیبلٹی ہے FSC پری انجینئرنگ یا اس کے برابر
ایکویلنٹ ایگزامینیشن میں کی ہو یا ڈی اے ہو کی ہو، یہ جو جس بندے نے یہ کی ہو تو وہ بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح بی ایس سی الیکٹرانکس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا اینی ادر ایکویلنٹ ایگزامینیشن، یا اگر آپ نے یہ پہلے آپشن کی ہو یا دوسرا تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے علاوہ 5 نمبر پر ہے بی ایس سی انرجی انجینئرنگ ٹیکنالوجی، تو اس کے لیے ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا اینی ادر ایکویلنٹ ایگزامینیشن یا ڈی ای ان الیکٹریکل ٹیکنالوجی یا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی، یا یہ جو ایجوکیشن کی ہو تو آپ نے اس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس سی انفارمیشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس یا ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا اینی ادر ایکویلنٹ ایگزامینیشن۔ پیارے ویورز، اب ٹیسٹ ایٹا ٹیسٹ اسکیجول کیا ہے؟ تو یہ ہے اویلیبلٹی آف ایٹا آن لائن انٹرنس ٹیسٹ فارمز، کہ ایٹا کی آن لائن جو اپلائی ہے یہ اویلیبل ہوگا 18 اگست سے لے کر 4 سپٹمبر 2020 تک۔ آپ اپلائی آن لائن اپلائی شروع ہوگا 18 اگست سے شروع ہو چکا ہے، اور لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف فارمز یا رجسٹریشن آف ایٹا ٹیسٹ، کہ آپ اپنا رجسٹریشن فارم یا ایٹا ٹیسٹ کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 4 سپٹمبر 2020، اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور ایٹا انٹر ٹیسٹ جو ہوگا وہ 12 سپٹمبر 2020 کو ایٹا انٹر ٹیسٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ڈکلریشن آف ریزلٹ بائی ایٹا، کہ ایٹا کی ریزلٹ اپلوڈ ہوگا 14 سپٹمبر 2020 کو، اس کی ڈکلیریشن آف ریزلٹ ہوگا ایٹا ٹیسٹ کی۔ یہ ڈیٹ سے یہ آپ یاد رکھیں گے، اور آپ 4 سپٹمبر 2020 سے پہلے آپ اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جنرل کنڈیشن کیا ہے؟ تو جنرل کنڈیشن ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کے کینڈیڈیٹ اپلائی ہوں گے اس ٹیسٹ کے لیے، اور وہ ٹیسٹ ہوگا ایٹا مطلب ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن ایجنسی کے ذریعے۔ یہ ٹیسٹ ہوگا 2020 اس ایئر کے لیے۔ 85% سیٹ ہوگا وہ اوپن میرٹ پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور وہ بھی ڈومیسائل خیبر پختونخوا کی ڈومیسائل، مطلب جس کینڈیڈیٹ کے پاس خیبر پختونخوا کی ڈومیسائل ہوگا تو وہ اوپن میرٹ کے لیے ایلیجیبل ہے، اور وہ 85% سیٹ میں شمار ہوگا۔ اس طرح 25% جو ہے وہ ٹوٹل سیٹ ہوگا سیلف فائنانس کے لیے۔ یہ جو سیلف فائنانس ہے 25% سیلف فائنانس کے لیے ہوگا، اور وہ بھی خیبر پختونخوا ڈومیسائل ہولڈر کے لیے۔ اس طرح 15% سیٹ جو ہوگا وہ اوپن میرٹ پہ ہوگا، اور وہ بھی کس علاقے کے لیے؟ گلگت بلتستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے۔ اور اس طرح یہ جو بورڈز ہے ان کے لیے 50% کوٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسپیشل کوٹا ہوگا مائنارٹی کے لیے 2 in each ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹس میں 2 سیٹ ہوگا مائنارٹیز کے لیے۔ اس طرح اوورسیز پاکستانی چلڈرن کے لیے 1 ہر ڈپارٹمنٹ میں 1 سیٹ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ ریزرو ہوگا، مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ریزرو ہوگا، وہ ان پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس طرح اوپن سیٹ جو ہوگا اگر یہ فل نہ ہو تو خیبر پختونخوا کی جو کینڈیڈیٹس ہے وہ اوپن میرٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر if quota create a function this will be rounded upward if more than 0.5 and downward، یہ ہوگا۔ اس طرح اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا اس مارکس کی اس میرٹ کے لیے؟ تو میٹرک کی مطلب ایس ایس سی مارکس کی 10% کنسیڈر ہوگا۔ اس طرح ایف ایس سی یا ڈی اے ای کے لیے 40%، تو یہ ہو گیا 50% یہ ہو گیا، اور انٹر ٹیسٹ کی مارکس 50% کنسیڈر ہوگا۔ مطلب اگر آپ کی ٹیسٹ کی مارکس 50% ہے اور آپ کی ایف ایس سی کی مارکس 40% ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایس ایس سی کی مارکس 10% کنسیڈر ہوگا، تو آپ
اس بیس پر آپ کو میرٹ لیس ہوگا۔ اس طرح یہ جو پروگرام ہے ڈی ای کی تھرڈ ایئر تو وہ صرف 2 ایئرس ایگریگیٹ ریزلٹ کے بیس پر کیلکولیٹڈ ہوگا۔ اس طرح یہ جو ہوگا اوور آل پاس ریزلٹ لیٹسٹ بائی 30 مطلب سپٹمبر 30 تک 2020 تک، اور اس طرح یہ جو پروگرام ہوگا یہ ریگولر بیس پہ ہوگا، اور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ اس کی مطلب حق رکھتا ہے کہ اس میں موڈیفائی چینجز کرے یا اس کے پروگرام میں کوئی دوسرا جو پروگرام سے وہ چینج کرے تو وہ یہ رائٹس رکھتا ہے۔ اس طرح جو سپریٹ ٹیسٹ فار DIE and FSC shall be conducted on the same date and venue، مطلب جس بندے نے DIE کی ہو یا FSC کی ہو تو سیم ڈیٹ پر مطلب وہ ٹیسٹ ہوگا۔ جو سیم ڈیٹ ہے وہ ہے یہ ڈیٹ ہو 12 سپتمبر 2020، مطلب اس کو سپریٹ ٹیسٹ ہوگا اور وہ بھی ایک دن پہ ہوگا۔ اس طرح جگہ جو ہوگا ٹیسٹ کے لیے وہ ہوگا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ، مطلب اس یونیورسٹی کے اندر یہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس طرح حافظ قرآن کے لیے 20 مارکس 8 ہوگا، چاہے اس نے DIE کی ہو یا FSC کی ہو، لیکن حافظ قرآن ہے تو اس کو حافظ قرآن کی برکت سے 20 مارکس دیا جائے گا۔ اس طرح اب اس کے لیے آپ اپلائی کس طرح کریں گے؟ اپلائی کرنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے www.eta.edu.pk، اور یہ اپلائی ہے آن لائن۔ اب آن لائن اپلائی کس طرح کریں گے؟ تو آن لائن اپلائی کے لیے آپ کو اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنے سے پہلے آپ کو UBL یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو وزٹ کرنا ہوگا۔ وہاں پہ آپ 700 روپیز جمع کریں گے اور وہ آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ دے گا، اور اس پرنٹ آؤٹ پر آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، یہ ہوگا کینڈیڈیٹ کاپی، اور یہ آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں گے۔ اور جب آپ اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک پکچر مطلب اسکین پکچر رکھیں گے، کیونکہ اپلائی کرنے کے وقت آپ کو ایک فوٹو کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اس طرح جب آپ کو یہ مل جائے یہ پرنٹ آؤٹ تو آپ اس کے بعد اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے۔ جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو آپ آن لائن اپلائی کریں گے، اور جب آن لائن اپلائی ہو جائے تو آپ کو SMS کے ذریعے انفارم کیا جائے گا ٹیسٹ کے لیے یا دوسری انٹرویو وغیرہ کے لیے، اور ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم اینڈ وینیو ول بی مینشن آن رول نمبر سلپ، کہ ٹیسٹ کب ہوگا، مطلب ٹیسٹ کا ڈیٹ، ٹائم اور وینیو یہ رول نمبر سلپ پر ہوگا جس وقت رول نمبر سلپ پرنٹ آؤٹ ہوگا۔ اس طرح اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب کال لیٹر یہ ایشو نہ ہوگا، مطلب آپ کو کوریئر یا پوسٹل کے ذریعے انفارم نہیں کیا جائے گا، بلکہ SMS کے ذریعے آپ کو انفارم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے امپورٹنٹ جو یہاں پہ نوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیز کیپٹ یور ڈاکومنٹس اینڈ پاسپورٹ سائز اسکینس پکچر مطلب سافٹ کاپی ود یو ایٹ دا ٹائم آف آن لائن اپلائی۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز اسکین پکچر یہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور یہ آن لائن اپلائی کے وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس طرح آپ جب اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ اپلیکیشن فارم کی جتنی انسٹرکشن ہے وہ غور سے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ ایٹا ٹیسٹ ویریفائی ڈپازٹ فی ایف اینی اسٹیج، یہ جو آپ نے جو نمبر ڈالا ہے آن لائن اپلائی کے وقت تو وہ کسی بھی اسٹیج پر چیک ہو سکتا ہے۔ if your payment is not verified، اگر آپ کی پیمنٹ ویریفائڈ نہ ہو تو آپ کی یہ جو اپلائی ہے ایڈمیشن وہ کسی بھی اسٹیج پر ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور آپ جب پیسے جمع کریں گے تو وہ اپنا کوشش کرے اپنا CNC پر جمع کرے، اگر آپ کا اپنا CNC نہیں ہے تو پھر پیرنٹس کے CNC پر بھی آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا اپنا CNC نہیں ہے تو
اس کے علاوہ پیرنٹس کا CNAC مطلب فادر کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ ہے کیپ دا بینک پرنٹڈ ریسیپٹ سیف، آپ کو جب پرنٹڈ رسید مل جائے تو وہ اپنے ساتھ محفوظ رکھے اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر نہ کرے، کیونکہ اگر آپ نے وہ نمبر آن لائن اپلائی کے وقت دیا اور دوسرے بندے نے بھی وہ نمبر دیا تو دونوں کا ایڈمیشن وہ کینسل ہو جائے گا، کیونکہ ایک نمبر پر دو بندے ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اس طرح ایڈمیشن اسکیجول جو کیا ہے وہ ہے کہ پہلا جو حافظ قرآن ٹیسٹ ہے وہ ہے 17 سپٹمبر 2020 کو حافظ قرآن ٹیسٹ ہے، اور وہ ہے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ۔ اس طرح فرسٹ جب یہ ٹیسٹ ہو جائے تو اس کے بعد فرسٹ میرٹ لسٹ اپلوڈ ہوگا، اور وہ ہوگا 22 سپٹمبر 2020 کو، اور وہ بھی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ پہ، اور سیکنڈ میرٹ لسٹ ہوگا 26 سپٹمبر 2020 یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ۔ پیاری ویورز، آپ کو اگر آج کی اس اپلائی میں کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپلائی کس طرح کریں گے۔ تو اپلائی کے لیے آپ یہاں پہ یہ جو ہے یونیورسٹی آن لائن ایڈمیشن فارم فار یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ بیچلر ڈگری پروگرامز 2020، یہاں پہ اس کی یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور یہ اپلائی ناؤ ہے۔ تو اپلائی ناؤ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیٹ کا مسئلہ ہے تو یہ شو نہیں ہو رہا، لیکن اس کے بعد آپ کو وہ چالان فارم آپ سے CNAC مانگے گا۔ CNAC کے بعد آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فارم کو فل کرنا ہوگا۔ پیاری ویورز، اگر آج کی اس ٹیوٹوریل میں کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔